تمام کی تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں اور بالآخر تمہارا حساب لیا جائے گا اور تم حساب و کتاب سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. زمین اور آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ کہ جی ہم اللہ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں تاکہ ہمارا حساب و کتاب نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس پورے رکوع میں آخرت کے حساب و کتاب کا اور کسی حد تک جہنم کی ہولناکیوں کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں جس سے تم انجوائے کر رہے ہو اور بار بار ایک ہی لفظ تمہاری زبان پر ہے کہ جی ایوالو ہوئی ہے اور کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا، تو یہ تباہ بھی ہو جائے گا، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. اگر اس کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، تمہیں باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. ورنہ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا، کوئی کام تو نہ ہوا کہ کائنات بنا کے تباہ کر دی بس ختم، سیٹ اپ سارا برباد ختم. تو یہ تو کوئی بھی نہیں دنیا میں کرتا ایسا کام کہ کسی چیز کو فنا ہونے کے لیے بنائے. تو اگر اللہ نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کائنات مقصود نہیں ہے، مقصد اس سے کچھ اور ہے، وہ ہے انسان کو آزمانا تاکہ وہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر کے اپنے خالق تک پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے جنت کی شکل میں اور برے لوگوں کو جہنم کی آگ کی شکل میں سزا دے. تو نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے سب فنا ہونے والا. یہ بڑے بڑے جہاز جن کا پہلے رکوع میں اللہ نے تذکرہ کیا، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب سے غروب ہونا، سورج اور چاند کا ایک حساب و کتاب سے چلنا، اور نجم اور شجر یعنی بیلوں اور درختوں کا سجدہ کرنا یعنی اللہ کے حکم کو فالو کرنا. اور یہ انصاف کے لیے اللہ نے زمین میں ترازو رکھ دیا اور سمندروں کو چلا دیا، میٹھے پانی اور کھارے پانی کے سمندروں کو، جس سے لؤلؤ اور مرجان نکل رہے ہیں. تمہاری زندگی کی رونقیں اور بہاریں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ ساری نعمتیں، سمندری جہاز اور تجارتیں، کل من علیہا فان، ان سب کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی آنے والا ہے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو بڑے جلال والا ہے، والاکرام، اور اکرام والا ہے، انعام و احسان والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جس نے اکرام کیا نا انسان کا، یہ کائنات بنائی، اس کو عزت دی، صرف اسی کا چہرہ باقی رہے گا. پس اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فنا ہونے میں کون سی نعمت ہے؟ بھائی یہ فنا ہونے کی خبر دینا، یہ پورا رکوع اسی پر ہے کہ یہ جو چیزیں ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں نا، یہ بھی نعمت ہے. ورنہ تم دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنتے. تو اس لیے یہ جو اللہ نے اطلاع دے دی ہمیں کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تاکہ تم آخرت کی تیاری میں مشغول ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جو ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور ایک لحاظ سے یہ بھی نعمت ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے وہ چاہے تو تمہیں ابھی فنا کر دے، کیونکہ ہمیشہ تو وہی باقی رہے گا، لیکن اس نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے اور نعمتوں سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہوا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی سے مانگتے ہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت وہ ایک حالت میں ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں. کہ کیا مطلب؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہو ملحد لوگ تو نہیں مانگتے اور مشرک لوگ تو اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں. تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ حج میں بھی ہے نا یہ کہ بہت سے لوگ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں کثیر حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، وہ ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان اور زمین میں اللہ ہی اس کو پکارتی ہے. اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں پکارتے لیکن جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر بالآخر وہ بھی پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اس پکارنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر وقت وہ ایک الگ حالت میں ہے. حالت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو بلند مرتبہ دے رہا ہے، کسی کے مرتبے کو گھٹا رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ بندہ تو بڑا مصروف ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں اور ایک نئی حالت میں مشغول ہوتا ہے. وہ کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی سے دولت چھین رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی سے حکومت چھین کے اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے رزق چھین رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو بانجھ بنا رہا ہے. ہر وقت اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاموں کو نمٹانے کے لیے. ایک ہی سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں اللہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کلام کا یہ طرز اختیار کرتے ہیں.
جیسے ہم دنیا میں کسی کہتے ہیں نا بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ایک الگ کام میں مشغول ہے، کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے، جیسے کوئی حاکم بہت مشغول ہوتا ہے نا، بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے. تو یہ ہمیں ہمارے طریقے پہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہر وقت ایک الگ ہی حالت میں ہے، وہ ایک عجیب حالت میں ہے. وہ حالت کیا ہے جو میں نے بتائی، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کی روزی میں اضافہ کرنا. آپ دیکھو نا، کروڑہا لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کی پکار ایک ہی سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. باقی جواب اپنے انداز سے دیتا ہے، اللہ دعائیں اپنے انداز سے قبول کرتا ہے. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مصیبت میں ہم اسی کو پکارتے ہیں اور پھر ہماری پکار کو سنتا ہے. یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اور میں بار بار بتاتا ہوں، یہ جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کے پاس تو اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج ہی نہیں ہے. مسلمان کے پاس علاج ہے، یا جو بھی خدا کو کسی بھی درجے میں مانتا ہے نا، اس کے پاس بھی کسی بھی درجے میں علاج ہے. کہ وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس کو تسلی مل جاتی ہے کہ بھائی میرے غم کو کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا ہے، میں تنہا نہیں ہوں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے مانگنے کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اللہ کہتے ہیں آج تو میں بڑا مشغول ہوں، کسی کو دولت دے رہا ہوں، کسی سے دولت چھین رہا ہوں، بہت سارے کام ہیں. سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کر رہا ہوں، چاند کی حرکتیں اور کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اجسام اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کر رہا ہوں. لیکن ان قریب اے جنات اور انسانوں، میں تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. سب کاموں کو وائنڈ اپ کر کے صرف میرا ایک کام ہوگا، تمہارا حساب و کتاب، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا. تو یہ بھی مجازن کہا ہے، اللہ کو فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی حساب و کتاب کر سکتا ہے، لیکن مبالغتاً ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میری نظر میں انسانوں اور جنات کا حساب و کتاب اتنی ویلیو ہے اس کی، وہ اتنا ویلیویبل ہے کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر ایک ہی کام کو فوکس کروں گا کہ یہ میری مان کے آئی یا میری نافرمانی کی انہوں نے. جبکہ انسانوں کی نظر میں حساب و کتاب کے علاوہ سارے کام ہیں، سب کاموں کی ویلیو ہے. تبھی آپ دیکھیں دنیا پرست لوگ دنیا کے ہر کام کو ویلیو دیتے ہیں سوائے آخرت کے حساب و کتاب. وہ آخرت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، اور اللہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا. تو یہ انداز ہے بلاغت کا قرآن مجید کا کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ فارغ ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس کام کی تمہیں سب سے زیادہ تمہاری نظر میں ویلیو ہونی چاہیے وہ حساب و کتاب ہے. تو میں نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ انسانوں کا حساب و کتاب ہو. تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنات اور انسانوں، آج جو میں مختلف کاموں میں مشغول ہوں، میں ان تمام کاموں سے فارغ ہونے والا ہوں، یعنی تمہارے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا تاکہ ہم قیامت میں یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم پہ تو حجت تمام ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ نعمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ جب حساب و کتاب کے لیے فارغ ہوگا تو نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، یہ ان کے حق میں نعمت ہے. اور برے لوگوں کو جو سزا ملے گی یہ نیک لوگوں کے حق میں بھی نعمت ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کو سزا ملے، جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ظالموں کو سزا ملے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے انسانوں پر. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی عدل کا نظام ہوگا تو یہ عدل کا نظام اس ریاست کے لیے، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے. ہاں اصل میں تو یہ نعمت ہی ہے، لیکن اس عدل کی وجہ سے چوروں کو سزائیں بھی تو ملیں گی نا، تو وہ نعمت پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے حق میں عذاب بن گئی. ورنہ اصل میں آخرت میں حساب و کتاب کا ہونا یہ تو انسانیت کے لیے ایک رحمت اور ایک نعمت ہے، تاکہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے اور عادل کو جنت کی صورت میں انعام ملے. لیکن ظالم ظلم کر کے اس نعمت کو اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر چونکہ حساب و کتاب کی بات ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے میں اتنی سائنسی ترقی کر رہا ہوں، میں نے کہکشاؤں پہ جو ہے کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی ترقی کر لو بھائی، رہو گے تو اس کائنات کے اندر نا، ساتویں آسمان کے خول کے اندر اندر ہی رہو گے نا، تو حساب و کتاب سے نکل کے کہاں جا سکتے ہو. اس لیے اللہ نے ایک دھمکی دی، فرمایا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، تم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے کناروں کو توڑ کے باہر نکل جاؤ. یہاں مجموعہ مراد ہے،
مجموعہ مراد ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ، اور یہ کنایا ہے کہ اللہ کی طاقت سے باہر نکل جاؤ۔ اصل مقصد جو بیان کرنے کا یہ ہے وہ یہ کہ اللہ خدا کی خدائی سے باہر نکل جاؤ۔ تو فنفذو تو ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر کہہ دینا ہمارا حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی اسٹیٹ اور ریاست ہو، اور آپ اس اسٹیٹ میں رہ کے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو، اسٹیٹ دھمکی دے رہی ہو کہ ہم آپ کو پکڑ کے لٹکا دیں گے، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، میں بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں نکل جاؤں گا۔ تبھی جتنے باقی گروپ ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آ کے کسی کنٹری میں حملہ کرتے ہیں، ان کو کسی دوسرے ملک نے ٹھکانہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میری بغاوت پہ آ جاؤ اور میرے عذاب سے بچ جاؤ، اور تم کہو کہ ہم خدا کی خدائی کے علاوہ کسی اور خدا کی کائنات میں جا کے رہیں گے، یا کائنات سے ہی باہر نکل جائیں گے ہم۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فنفذو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان، بہت بڑی طاقت، دلیل کو بھی کہتے ہیں طاقت کو بھی، سلطنت غلبے کو کہتے ہیں نا، اصل میں بہت ہی پاور چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت پاور جب آ جائے گی تو نکل جاؤ گے، مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اتنی پاور ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی شخص ایک 7 سال کا بچہ ہو اور وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں بہت بڑے پہلوان کو پچھاڑ دوں گا، تو ہم اس پہ طنز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اس کے لیے بہت طاقت چاہیے، تیرے جیسے 100 بندے چاہیے اس کے لیے۔ تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنے بندے لانا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ تیرے بس میں ممکن نہیں ہے۔ تو وہی قرآن نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ لا تنفذون الا بسلطان، اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے جب تک بے پناہ طاقت نہ ہو، اور وہ تمہارے بس میں ہے نہیں، کیونکہ انسان محدود ہے، اس کی طاقتیں بھی محدود ہیں، اس کے وسائل بھی محدود ہیں۔ یرسل علیکما شواظ من نار، پیچھے تذکرہ تھا نا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وہ کیسے فنا ہوگی، اس کی فنا کے آثار کیا ہوں گے، اب اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کائنات کو تم نے دیکھ لیا، اس کی وسعتوں کو، تو اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے، وہ کیسے ہوگا۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تمہارے اوپر بھیجے جائیں گے آگ کے شعلے، یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آگ کے شعلے تمہارے اوپر برسیں گے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، جب یہ عذاب آئے گا نا جو کائنات کا اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جس میں کائنات کو اللہ تباہ و برباد کریں گے، تو آگ کے گولے برسیں گے اوپر سے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو فلا تنتصران، تم انتقام لے کے بھاگ نہیں سکو گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم انتقام لیں، جو بھی اپنی فوجوں کو بلاؤ، اپنے ناسا واسا سے رابطہ کرو، ادھر ادھر فون ملاؤ، رشیا امریکہ سے رابطہ کرو، یہ سب کچھ روکا جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس بات کی خبر دینا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بتائے بغیر بھی وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن پھر تمہیں تیاری کا موقع نہ ملتا، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب یہ کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سرخ گلاب کی طرح اور سرخ چمڑے کی طرح، جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہوتا ہے یا دہکتا ہوا کوئی انگارے ہوتے ہیں نا، ایسے آسمان آپ کو دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہے، وہ سرخ بالکل، یعنی آگ کی شدت کی وجہ سے ایسے ہیٹ ہوگی اس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں یہاں نعمتیں دنیاوی پچھلے رکوع میں بیان کی، اور اخروی نعمتیں کہ آخرت سے خبردار کرنا، آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کرنا، یہ روحانی نعمتیں ہیں، وحی کے ذریعے خبردار کرنا، تو اس رکوع میں روحانی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا، یعنی اس کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا، لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، تو نہیں پوچھا جائے گا اس سے اس کے گناہ کے بارے میں، اس سے مراد ہے کسی بھی شخص سے، پھر آگے اس کا صراحتاً تذکرہ ہو رہا ہے، انسن ولا جان، نہ انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ جن سے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ ہے کہ ہم انسانوں اور جنات سے آخرت میں سوال کریں گے، تو وہاں سوال کا مطلب کچھ اور یہاں سوال کا مطلب کچھ اور۔ دیکھیں ایک سوال وہ ہوتا ہے تفتیش کرنے کے لیے، جیسے جج سوال پوچھتا ہے مجرم سے کہ بتاؤ تم نے یہ جرم کیا، مجرم اقرار کر لے تو پکڑ لیا جاتا ہے، انکار کر دے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اور مجرم پر گواہوں کے ذریعے بھی حجت تمام ہو چکی ہوگی، تو اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جرم کر رہا ہو اور آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہوں، اس پہ گواہیاں قائم ہوں، مجرم کو نہیں پتا یہ سب کچھ۔ اب مجرم کا کوئی خیر خواہ تھا، وہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ بھائی یہ جرم مت کر، تجھے پولیس پکڑے گی، تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے گی، تو جواب میں کہتا ہے بھائی پہلے مجھ سے پوچھے گی نا کہ میں نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، پھر لٹکائے گی نا، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے، بھائی تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے یہ سب پوچھا نہیں، یعنی یہ جو سزا تجھے دی جائے گی تجھ سے پوچھ کے نہیں دی جائے گی۔
کیونکہ ان کے پاس ثبوت بہت اچھے ہیں. تجھ سے پوچھ کے سزا نہیں دی جائے گی تجھے دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. تو یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ مجرموں سے پوچھ کے سزا نہیں دی جائے گی, ان سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, یعنی وہ پوچھنا جس پر سزا موقوف ہو. ہاں ان کو رسوا کرنے کے لیے, حجت تمام کرنے کے لیے پوچھنا وہ ایک الگ بات ہے, اس کا تو قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے, وہ والا سوال ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ نعمت کا بیان, یہ خبر دینا کہ آخرت کا حساب و کتاب ہوگا اور مجرمین کو پکڑا جائے گا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور وہ اس آخرت کے خوف کی وجہ سے, ان آیتوں کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ علم دے دینا انسان کو آخرت کی ہولناکیوں کا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح یہ انصاف کا ہونا کہ مجرم کو لازمی سزا ملے گی, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ دو طرح سے یہ آیت سے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی, دوسرا یہ کہ آخرت میں انصاف ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمت ہے, یعنی خبر دے دینا بھی اللہ کی نعمت اور آخرت میں انصاف سے فیصلہ کرنا بھی انسانوں کے لیے اللہ کی نعمت. تو ان نعمتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. یعرف المجرمون بسیماہم, اللہ کہتے ہیں مجرمین سے کیوں نہیں پوچھیں گے ہم, وجہ اس کی ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم, مجرمین اپنی پیشانیوں سے, اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. جیسے قرآن میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے چہرے روشن ہوں گے, بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے, تو اپنے چہروں سے پتہ چل جائے گا. فیؤخذ بالنواصی, ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانیوں کے ساتھ اور قدموں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, یہ انصاف کا ہونا, مجرموں کو سزا ملنا اور آخرت کی ان ہولناکیوں کی ہمیں خبر دے دینا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دیگر نعمتوں کے ساتھ تم اور کون کون سی نعمتوں کو اے جنات اور انسان تم جھٹلاؤ گے. ہادی جہنم, یہ ہے وہ جہنم, التی یکذب بها المجرمون, جس کا مجرمین انکار کیا کرتے تھے. دیکھ لو آج اپنی آنکھوں سے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. تو آگ بھی ہوگی اور کھولتا ہوا پانی بھی, تو اسی کے درمیان ان کی زندگی گزرے گی. تو چکر لگائیں گے بینہا, اس آگ کے درمیان, وبین حمیم آن, اور پکتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. یہ سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کائنات کی وسعتوں میں اور دن رات اللہ کی نعمتوں میں غور کیا مگر اپنے رب پر ایمان نہ لے کر آئے, اور ان سب چیزوں کو حسن اتفاق کہہ کر نظر انداز کر دیا. بار بار کہتا ہوں کہ حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیتوں کو سن کے اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں اور جن برائیوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی پر ایمان نہیں لاتے یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتے. یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ رحمان کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں. میں سورہ رحمان کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 3 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 13 شروع کرتا ہوں. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہوگا اور وقت تھوڑا باقی ہے تو صرف ترجمہ ہی ہو سکے گا, تفسیر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شروع کروں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وَلِمَنْ, اور اس شخص کے لیے, واو کا معنی اور لی کا معنی لیے, خاف مقام ربی, جو ڈرا, خاف یا خاف خوفن ڈرنا, جو ڈرا, مقام ربی, مقام کھڑے ہونا, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. جنتان, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم دونوں اے جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. ذواتا افنان, یہ ذواتا افنان خبر ہے, ہما ضمیر محذوف ہے, مبتدا, ہما ذواتا افنان, یعنی وہ دونوں جو باغات ہوں گے وہ گھنی شاخوں والے ہوں گے. ذات اصل میں تھا, ذات کہتے ہیں نا ذات المال, مال والا, ذاتا نسب, نسب والا, تو یہ وہی ذات ہے جس کی تسنیہ ہے ذواتانی. ذات اصل میں تھا ذوت, تو جب ہم نارملی اس کو پڑھتے ہیں ذوت کو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں ذات, لیکن جمع میں اور جب تسنیہ بناتے ہیں تو اکثر حذف شدہ الفاظ واپس آ جاتے ہیں, تو اس لیے اصل میں تھا یہ ذوات, اور جب تسنیہ بنائیں گے تو ذواتانی, کیونکہ پیچھے 2 باغوں کا ذکر ہے نا, تو اس لیے ذواتانی. اور جب اس کو مضاف کر دیا افنان کی طرف تو نون گر گیا اس میں, تو ذواتا, یعنی وہ دونوں باغ والے ہیں. کون سے والے ہیں؟ افنان, فنن والے. فنن عربی میں شاخ کو بولتے ہیں, افنان اس کی جمع, یعنی وہ دونوں باغ بہت ساری شاخوں والے ہیں. افنان جمع ہے نا, تو کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دونوں باغ بہت ساری شاخوں والے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان,
پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما ان دونوں باغات میں عینان، عین چشمے کو کہتے ہیں، دو چشمے ہیں، تجریان جو دور تک بہتے ہیں. ہر چشمہ بہتا ہے لیکن یہاں جرا یجری جریانن بہنا، اور تجری مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ عربی میں عین کا لفظ بھی مؤنث ہے. تجریان یہ دونوں بہتے ہیں یعنی دور تک بہتے ہیں، مراد یہی ہے، ورنہ ہر چشمہ بہتا ہے تو بہنے کا تذکرہ الگ سے اس لیے کر دیا کہ دور تک بہتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ، ان دونوں باغات میں ہر طرح کے پھلوں میں سے زوجان دو قسمیں ہیں. زوج قسم کو بولتے ہیں، زوجان اس کی جمع، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. ہر پھل کی دو قسمیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. علی فرش، فراش کی جمع فرش، فراش بستر کو بولتے ہیں، بستروں پر. بطائنھا، بطانہ رازدار کو بولتے ہیں جو آپ کی اندر کی باتیں جانتا ہے. قرآن کہتے ہیں نا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو. تو بطائن اس کی جمع. تو یہاں بطائنھا ان بستروں کی جو اندر کے جو استر ہے، جو بستر کے اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو اردو میں استر کہتے ہیں غالباً. تو اندر کا جو بستروں کا حصہ ہے من استبرق، وہ موٹے ریشم کا ہوگا. سندس باریک ریشم کو، استبرق موٹا ریشم. کہ جو بستر ہے نا بطائنھا، ان بستروں کا جو استر ہے من استبرق، وہ موٹے ریشم کا ہوگا. وجن الجنتین دان، جنا کہتے ہیں چنے ہوئے پھلوں کو، مراد اس سے پھل ہیں جن کو بعد میں چنا جاتا ہے، پھل توڑ کے چنے جاتے ہیں نا. تو وجن الجنتین، اور دونوں باغات کے جو پھل ہیں دان، یہ دنا یدنو دنون سے ہے قریب ہونا. قطوفھا دانیہ ہے نا قرآن مجید میں کہ ان کے پھل، ان کی ٹہنیاں قریب ہوں گی. تو دانن تھا اصل میں، دانیون سے دانن بن گیا، دنیا اسی سے نکلا ہے، قریب کی چیز. تو وجن الجنتین دان، اور ان دونوں باغات کے جو پھل ہیں وہ دان قریب ہوں گے، یعنی انسان ان کو آرام سے توڑ سکتا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہن، ان باغات میں قاصرات الطرف، طرف کنارے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں. قاصرات الطرف، اور پلکوں کو بھی کہتے ہیں. تو قصر یقصر، قصرن کا معنی قصر کیا باؤنڈ کر لینا، اور قاصر باؤنڈ کرنے والا، قاصرتن باؤنڈ کرنے والی، قاصرات اس کی جمع. تو قاصرات الطرف نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی، ایسی جھکانے والیاں لم یطمثہن، جن کو چھوا نہیں ہوگا. طمث یطمث طمسن، دیکھیں طمس عربی میں حیض و نفاس کے خون کو بولتے ہیں. کسی کنواری لڑکی سے جمع کرنے کو بھی طمس کہا جاتا ہے. اور طمس یطمث مطلق کسی عورت کو چھونا، اس سے خواہش پوری کرنے کی نیت سے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ چھونے سے کیا جاتا ہے. لم یطمثہن انس، نہ چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے، قبلہم ان جنتیوں سے پہلے، یعنی جو جنتیوں کو جو حوریں دی جائیں گی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا. ولا جان، اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کأنہن، گویا کہ وہ عورتیں، الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے پتھر ہیں، یعنی ان کا حسن یاقوت اور مرجان کی طرح ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے احسان کی جزا سوائے احسان کے. یعنی یہ جو اتنی نعمتیں اللہ ان کو دے رہا ہے اس لیے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے احسان، انہوں نے دنیا میں احسان کیا، ہم آخرت میں احسان کریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ومن دونہما، اور ان دونوں کے علاوہ، دون علاوہ کو بھی کہتے ہیں، اس سے کم درجے کو بھی کہتے ہیں. مراد یہاں پر ان کے علاوہ کم درجے کی جنت. قرائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے ترجمے سے کہ اس سے کم درجے کی جنت مراد ہے. ومن دونہما، اور ان دو اعلیٰ جنتوں کے علاوہ جو ان سے کم درجے کی جنت ہیں، جنتان، وہ بھی دو جنتیں ہیں جو ان سے کم درجے کی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدھامتان، یعنی ہما مدھامتان، وہ دونوں جنتیں گہری سیاہ ہوں گی، یعنی گہری ہوں گی. ادھما کہتے ہیں گہرا سیاہ ہونا، تو ظاہر ہے گہری سیاہ تو نہیں، یعنی گرینری جب بہت زیادہ ہو تو اس کو بھی مبالغتاً سیاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہت گہری سرسبز ہوں گی وہ دونوں جنتیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہوں گے. نضاختان، نزاخ کہتے ہیں ابلنے والے، نزاخہ مؤنث ہے کیونکہ چشمے کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اور نزاختان یہ دونوں ابلتے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما فاکہۃ، اور ان دونوں جنتوں میں
پھل ہوں گے، ونخل اور کھجور ہوں گے، ورمان اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات، ان جنتوں میں خیرات یعنی اچھے اخلاق والی ہوں گی۔ خیر کی جمع خیرات، یہ وہ خیرات نہیں ہے جو ہم صدقے خیرات دیتے ہیں، عربی میں خیر کا لفظ اصل میں اخیر تھا، اس میں تفضیل، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر، تو یہ خلاف قیاس خیر پڑھا جاتا ہے اس کو، اس کی جمع خیرات یعنی اچھی عورتیں۔ تو اچھی سے مراد کیا ہے؟ اخلاق میں اچھی، کیونکہ آگے حسن و جمال کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ فیہن خیرات، اس میں اچھے اخلاق والی عورتیں ہوں گی، حسان حسین ہوں گی، حسین کی جمع حسان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور، وہ گوری رنگت والی ہوں گی، حورا عربی میں کہتے ہیں گوری یعنی سفید رنگت کو، اور حور اس کی جمع آتی ہے۔ خوب سمجھ لیں، حور کوئی نام نہیں ہے جنت کی کسی مخلوق کا، بلکہ اس کی ایک صفت ہے۔ وہ صفت کیا ہے کہ جیسے کوئی عورت بہت زیادہ سفید رنگت والی ہو تو اس کو عربی میں حورا کہتے ہیں، اور اس کی جمع حور آتی ہے۔ تو گوری رنگت والی ہوں گی، مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند ہوں گی، مقصور ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان حوروں کو بھی نہ کسی انسان نے ان سے پہلے چھوا نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، متکئین علی رفرف خضر، رفرف اس چادر کو کہا جاتا ہے، بستر کو جو آپ بستر کے اوپر بچھاتے ہیں، بستر کے اوپر جو گدا یا چادر بچھاتے ہیں اس کو رفرف۔ یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے چادر پر، خضر سبز رنگ کی، وعبقری اور عجیب و غریب، حسان خوبصورت، حسین کی جمع۔ تو عبقری اصل میں عربی جو عرب تھے نا ان کے ہاں ایک مشہور تھا کہ عبقر ایک شہر ہے جس میں جنات رہتے ہیں، ایسے ہی جیسے باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جنات کے علاقے میں کوئی رہے گا تو وہ نارمل تو نہیں ہوگا نا، بڑی بڑی چیزیں ہوں گی وہاں اور عجیب و غریب ہوں گی، جو مشہور ہے جنات کے حوالے سے لوگوں میں چیزیں مشہور ہوئی ہیں۔ تو عربوں میں بھی یہ تھا کہ وہ عبقر جو ہے وہ جن کا شہر ہے، تو لہذا پھر کوئی بھی عجیب و غریب چیز ہوتی تھی، چاہے طاقت میں عجیب و غریب ہو یعنی غیر معمولی طاقتور یا غیر معمولی خوبصورت، تو اس کو وہ عبقری کہا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ حسن میں عبقری ہے، یہ طاقت میں عبقری ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، اتنا طاقتور ہے۔ تو اللہ نے بھی وہ جو بستر ہیں جن پر چادریں ہوں گی اور جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی تعریف میں عبقری کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان چادروں پر جو سبز ہوں گی، وہ عبقری حسان اور خوبصورت ہوں گی، عبقری بہت زیادہ، تعجب کی حد تک۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بہت برکت والا ہے، ذل جلال جو جلال والا ہے، الاکرام اور اکرام والا ہے۔ نام سے مراد صفات ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، جو اللہ ہے جو برکت والی ذات ہے اور جلال والی ذات ہے وہ، یعنی نام سے مراد مسمى یعنی اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات بہت برکت والی اور اکرام والی ہے۔